أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم القسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے ہم درود و سلام جناب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج آپ کی خدمت میں امیر المومنین خلیفہ ثانی ابو حفص
سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ کے مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے جانشین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی. مخلص اور انتہائی سچے کھرے اور وفا تھے. قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی رب تعالیٰ نے بہت سی تعریفات فرمائی، ان کی توصیف کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے تعلق، ان سے محبت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے مثبت سوچ رکھنا یہ ضروری ہے. تمام صحابہ کرام جن کا خاتمہ بالخیر اور ایمان پہ ہوا ہے، آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، جانثاری کا ثبوت دیا، وہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ سب کے سب جنتی ہیں. مجموعی طور پر صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. انصار سے محبت رکھنا یہ مومنین کی علامت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بعض مقامات پر مناقب الانصار میں بھی یہ حدیث ہے، کتاب الایمان کے اندر بھی ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت باب قائم کیا، حب الانصار من الایمان. انصار سے محبت یہ ایمان کا جزء اور حصہ ہے. مجموعی طور پر جو ایک عظیم شخصیات کی خدمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری اور شیاری تھی، اس بنیاد پر کہ انہوں نے چونکہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے سب کچھ قربان کیا، لہذا ہم ان سے محبت کریں. ان سے محبت کو ایمان کی علامت بتایا گیا ہے. حدیث کے اندر ہے آیت الایمان حب الانصار. ایمان کی یہ نشانی ہے کہ انسان انصار سے محبت رکھے. اور آیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی یہ نشانی ہے کہ انصار سے بغض رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعہ اسلاف جو ہیں، تابعین، تبع تابعین اور آخر تک امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کرام کا دل میں بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے. تو لہذا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ جن قدر عظیم صحابہ میں سے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت کی، ان کے ایمان کی، ان کی وفاداری کی، دین سے تعلق اور محبت کی توثیق اور ان کی تصدیق فرمائی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے، جاہلی دور کا، پھر مسلمان ہونے کا جو زمانہ ہے، بہت وسیع و عریض ہے. زمانہ جاہلیت میں تھے تو کفر میں بڑے سخت تھے. رب تعالیٰ نے جہاں حسن و جمال سے نوازا تھا ان کو، لمبے دھڑنگے، اونچے لمبے، کہ عام آدمی چل رہے ہو تو وہ چلتے ہوئے یوں لگتے جیسے کہ سوار ہے. سرخ و سفید رنگ، تیکھی ناک، خوبصورت آنکھیں، باور چہرہ، مضبوط اور طاقتور بدن، یہ ان کو رب تعالیٰ نے صلاحیتیں اور قوتیں جو نصیب کی تھی وہ عام انسان کو
اپنی قوت، جمع مردی کی طاقت کی وجہ سے بڑے باروق انسان تھے، عام انسان کا بس نہیں تھا اسے عمر بن خطاب کا سامنا کر سکے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ صورتحال تھی، لیکن جب رب تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تو پھر انسان تو انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے پہ تو آ جاتا ہے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر شیطان جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ان کی ایمانی حرارت، ان کے ایمان کی پختگی اور شیطان سے عداوت اور دشمنی کی دلیل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً انتہائی سخت گیر، انتہائی مسلمانوں کے دشمن، انتہائی نفرت کرنے والے، مارنے پیٹنے والے، سزا دینے والے، اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے ستانے والے انسان تھے۔ زمانہ کفر میں تھے تو کفر کے اندر کوئی شک نہیں تھا، برملا الفاظ میں کفر کی تائید کی ہے، کفر کو مضبوط کیا ہے، مسلمانوں کی ڈٹ کے مخالفت کی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، پھر اس ایمان کے اندر دوغلا پالیسی نہیں تھی، بلکہ رب کریم کے اس دین اور کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے اعلان سب کے سامنے شہادت کا اقرار کیا۔ کوئی ڈھکا چھپا ایمان نہیں تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب رب تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو پھر سب کے سامنے اعلانیہ اس کا اظہار کیا ہے، اعلانیہ طور پر دین کے لیے اقدام کیا ہے اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا ہے۔ یہ تھے عمر جن کے ایمان کے بعد باطل بھی واضح ہو گیا، حق بھی واضح ہو گیا۔ ان کی پوری زندگی کا جائزہ لیجیے، انہوں نے حق اور باطل کو نکھیر کے رکھا ہے۔ یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ کہ جب مشن اختیار کرنا ہے تو اس مشن کے اندر دوغلا پالیسی، منافقت، دوروتا انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان پر یقین کے ساتھ ساتھ اس ایمان کی ترویج اور ارشاد کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا حصہ ہے۔ توحید کی جب رب تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، پھر اتنا پختہ ایمان، پھر اس درجہ ایمان کے اندر طاقت پیدا ہو گئی کہ حجر اسود کو، جس طرح سے بخاری کی حدیث ہے، حجر اسود جس کے بارے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، جو انسان اس کو بوسا حق کے ساتھ دے گا، توحید کی نعمت کے ساتھ اس کو بوسا دے گا، قیامت والے دن اس کی دعا کیا ہوگی؟ اس کو رب تعالیٰ زبان دے گا، جس نے بھی اس کا استلام کیا، اس کو بوسا دیا، اس کے بارے میں رب تعالیٰ سے شفاعت کرے گا۔ اور میں یہ بالکل صاف اور سفید پر کرتا، لیکن سب بدت ہو، خطایا اہل شرک، خطایا بنی آدم، جنت سے آئے تو انتہائی خوبصورت اور سفید تھا، لیکن جاہلیت اور مشرکین کے چونے نے، استلام اور چونے نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اتنی عظمت کا یہ پتھر، اس کو استلام کرنے سے پہلے وہ معروف تاریخی ان کے جملے ہیں جو اہل توحید کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ اور میں نے آنا بننا کہا ہے لا تنفع ولا تضر، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے،
لیکن ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ما کبرت، اگر میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو کبھی بھی عمر تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو بھی ستاتے ہیں، جو مکے کے مشرکین ہیں ان کے دستوں بازو تھے، لیکن جب رب تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا تو پھر شرک کو کفر کو جڑ سے اکھاڑا ہے، ظلم و ستم کی بیخودی کی ہے، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرایا ہے، عدل و انصاف کا قیام ان کے ذریعے اس دنیا کے اندر ہر سو پھیلا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کی توحید سے متعلقہ آپ کو معلوم ہے بیعت رضوان کا واقعہ، یہ کوئی معمولی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کی زندگی کو ہمارے مشعل راہ بنایا ہے۔ ایمان مثل ما آمنت بھی وقد اهتدوا، اگر یہ انہی کی طرح کا ایمان لائیں گے تب میرے نزدیک ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ مجموعی زندگی صحابہ کرام کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بیعت رضوان کا درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، جب وہ بیعت 1400 صحابہ کرام نے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ وہاں آتے ہیں، نمازیں شروع کر دی ہیں، اس کو متبرک جاننا شروع کر دیا ہے، وہاں عقیدہ بگڑنے کا خدشہ ہے۔ ان کی بصیرت نے یہ کام کیا کہ اس درخت کو جڑوں سے اکھڑوا کے پھینک دیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس بات کو بالتفصیل ذکر فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو، جس درخت کو بعد میں لوگوں نے چومنا چاٹنا شروع کر دیا، منتیں اور نظریں وہاں مارنا شروع کر دی، اور تبرک حصول کے لیے نمازیں اور نوافل شروع کر دیے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ ایسا درخت جو ہے، ایسا درخت اس کو اکھاڑ دینا چاہیے، ایسی جگہ اور ایسی بنیاد اور مقبرہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، جہاں شرک جنم لے، جہاں شرک کا آغاز ہو۔ بہرحال یہ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ محترم سامعین، ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، زندگی کا کوئی پہلو اٹھا لیں، وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو ایک عجیب سیرت نظر آئے گی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے گھر جاتے ہیں، یہ سنت کے اتباع اور سنت سے محبت کی دلیل ہے۔ دوسری طرف سنت کی تحقیق اور اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس سے استدلال کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سند مستند ہو، وہ واقعہ مستند ہو، اس کی حیثیت مسلم ہو، پائے ثبوت پر مبنی ہو۔ آج بہت بڑی وجہ یہ فرقہ واریت کی، یہ اختلافات کی، یہ باہم جنگ و جدال کی، وہ کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے تاریخی میٹیریل، حدیثی مواد، اس کو تحقیقی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کو پرکھتے نہیں ہیں۔ جو جس کے منہ میں آتا ہے میش کرتا ہے، جو کچھ لکھتا ہے آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اسلام جب تحقیق کی بنیاد پر انسان قبول کرتا ہے، اور ٹوٹلی اسلام یہ سارے کا سارا ہے برہان و دلیل کا نام، یہ جاہلیت کے توہمات نہیں ہے، یہ مشرکین کا کیا کترا نہیں ہے، یہ فلسفہ یونان اور یونان کے جو جسماتی کرشمے ہیں ان کا محاصل نہیں ہے، یہ وہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک محکم اور بادلیل دین ہے کہ
اس کی ہر چیز اللہ وجہ بصیرت انسان قبول کرتا ہے، اس کی فطرت قبول کرتی ہے، عقل سلیمہ قبول کرتی ہے۔ یہ پورے کا پورا دین ایک باقاعدہ دستور الحیات، ایک مستند انسائکلوپیڈیا ہے جو کہ انسان کو پوری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دستک دی، السلام علیکم، ایک دفعہ جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ سلام کہا، دستک دی، تیسری دفعہ دستک دینے کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں۔ اس طرح بھی اتباع سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا حکم ہے کہ کسی گھر جائیں اس کو مورد اسلام نہ ٹھہرائیں، یہ انسان وہیں کھڑے کھڑے اس کے تیور بدلتے جائیں اور دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دے، غصے کا اظہار کرے، اپنی انسلٹ سمجھے کہ میں کیا وہ دروازہ نہیں کھولا گیا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے، جانا ہے تو زیادہ 3 دفعہ دستک دو، جواب نہیں آتا تو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام نے سنی، بلا لیا پیچھے سے ادھر آؤ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روح، دبدبہ، جو وجاہت، اور صحابہ کرام کا بھی روح تھا۔ عام صحابہ کرام تو ان کے ڈر کی وجہ سے ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، بہرحال انہوں نے پوچھا تو کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، وہ کہتے ہیں اس کا حوالہ لاؤ، اس کا ثبوت لاؤ، وگرنہ پیٹھ پہ کوڑے لگیں گے، یہ امیر المومنین ہے۔ وہ بھاگے بھاگے اسی دہشت اور خوف میں پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کی مجلس ہوتی ہے، جا کے اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ ہم نے سب سے چھوٹے ابو سے گزری کو لے جاؤ، جا کے گواہی دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی پتا ہے، لیکن آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہر کسی کے کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوخ کرنے والے کی بات کو یوں ہی نہ قبول کر لیا جائے، اس کی تصدیق اور توثیق ضروری ہے۔ میں نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں کہیں مداخلت اور سستی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جو ایمان کے حوالے سے بڑے غیور تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، کہ جس انسان نے دل سے ہو کر اپنے پورے یقین اور قلبی اطمینان کے ساتھ شہادت ہے کہ اقرار کیا، جو ابو ہریرہ بشیر بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، سامنے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، ان کو بیان فرمایا، انہوں نے غصے سے سینے میں دھکا دیا، الٹے گر گئے، تکلیف ہوئی، بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بیان فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اسے ہی ہٹا کے لو، وہ کہیں گے اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، بالآخر اس کلمے اور توحید کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور میں عمر ٹھیک کہتا ہے۔ یہ جو عمر جو اس درجہ احتیاط کی زندگی بسر کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم یورپ کے اندر بالخصوص بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ محکمہ جات دیکھتے ہیں جن کا ڈسپلن بہت اعلیٰ ہے، اور وہ بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی جانتے ہیں۔ یہ جو ڈسپلن، یہ حکومتی نظام، وہ خود کہتے ہیں ہم نے ان سے لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر المومنین یہ خود رعایا کی تبدیلی کے لیے مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ محکمہ پولیس کا کیا کام ہے؟ وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ محکمہ پولیس یہ جو ادارہ ہے اس کی بیس بنیاد یہی ہے، اور اس کا آغاز سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہو گیا تھا۔ اور اسی گشت کے دوران غریبوں کو بھی پتہ چلتا ہے، رعایا کے حالات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور لوگ کی مصیبتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میری رعایا کیا کر رہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کچھ دور یہ جو حرہ واقف ہے اس کے قریب سے گزر رہے تھے، اور ان کا غلام بھی ساتھ تھا، اسلم۔ گزرتے گزرتے کیا دیکھتے ہیں، کچھ دور آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں چلو کسی کافلے نے پڑاؤ کیا ہوگا۔ اس جستجو کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو آگ اور اس پر ہنڈیا کے اندر پانی خالی ابل رہا ہے، بچے بلبلار اور رو رہے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، اجازت مانگنا چاہیے کہ آ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اچھی سی نیت سے آئے تو آ جاؤ، اگر نہ ہم سے دور رہو۔ وقت خاتون بیچاری اپنے روتے ہوئے بھوکے بچوں کو ہیلے بہانے سے سلا رہی تھی۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتی بھوکے ہیں۔ کاش میرا سامنا عمر سے ہو، کاش وہ ہماری اس غربت، ناداری اور افلاس کو جانتے ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں عمر سے پوچھوں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت وہ غیر ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی جذبے اور اسی خوف اور خدشے سے، اسی پریشانی میں فوراً اٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل ماؤں میرے ساتھ بیت المال میں پہنچتے ہیں، وہاں آٹے کا بورا بھرتے ہیں، گھی کا ٹین لیتے ہیں، ضروری اشیاء لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اصل میرے کندھے پہ لاد دو۔ وہ غلام تھا، اندازہ فرمائیے یہ عمر بن خطاب ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کی خلافت کا دائرہ کار یہ تاریخی دائرہ کار ہے، 22 لاکھ مربع میل، وہاں تک انصاف اور ان کا عدل پہنچا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میری پیٹھ پہ لاد دو۔ غلام کہتا ہے اگر نہیں یہ کام میرا ہے، کہتے ہیں یہ بوجھ میری کمر پہ لا دو۔ پھر وہ اصرار کرتا ہے تو کہتے ہیں کل قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ تصور اور مسئولیت کا اس درجہ احساس یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ حکمران ہو یا نیا ہو، یہ رب تعالیٰ کے خوف اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اپنی حقیقت عمر بھول جاتا ہے، بھول جاتے ہیں یہ، اور وہ گھی اور ٹین کمر پہ لاد کر اس خاتون تک پہنچاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ خود بھوکے مار کے چولہا جلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ جب بچے کھا کے ہنس پہ مسکراتے ہیں تو ان کو پھر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، تو وہ کہتی ہے اگر خلیفہ ہو تو تم جیسا انسان ہو، تمہارے جیسا انسان ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے بھلا امیر المومنین کو اس کا کیا پتا، عمر کو کیا پتا تم کس مصیبت میں ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے۔ اسی غرض سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گشت کرتے، رعایا میں گھومتے، ان کے احوال کا جائزہ لیتے۔ جب غربت دیکھی نہیں، افلاس دیکھا نہیں، تنگ دستی دیکھی نہیں، تو اس کو رعایا اور رعایا کے معاملات اور رعایا کی ضروریات
اور ان کی پریشانیوں کا کیا احساس ہوگا؟ ہماری حالت تو یہ ہے، ہمارے حکمران اور ذمہ داران کی صورتحال تو یہ ہے، انتہائی نازک اور کمزور۔ لیکن جب یہ تصور غالب ہوگا کہ رب تعالیٰ کے ہاں جو اتنا بڑا منصب ملا ہے، اس منصب کے تقاضے بھی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر عتبہ بن فرقد رحمہ اللہ، ابو عثمان نہدی اس کے راوی ہیں، وہ تحائف کچھ لے کے آئے، پھلوں کی ٹوکریاں لائے، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سب سے پہلا جو سوال کیا، ایسے نہیں اس دور میں رائے خوشحال ہو گئی، اس کے لیے جذبات تھے، خدمات تھی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع تھا، رب تعالیٰ کی خشیت تھی، اس میں کسی قسم کی بدعنوانی اور کرپشن نہیں تھی۔ یا چیزیں کسی بھی اسٹیٹ اور سلطنت میں ایسی نہیں ہوں گی، وہ خود بخود پھلے پھولے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا عمر نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں۔ یہ خدمات، یہ جذبہ، یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اور بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو رعایا کی خدمت میں وقف کر دینا، یہ صحابہ کا کردار ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ ایک دفعہ خیال پیدا ہوا، عمر امیر المومنین، سب سے پہلا جو لقب ملا ہے نہیں ملا ہے امیر المومنین، امیر المومنین دیکھنے تو عمر میں امیر المومنین، تاریخ میں آتا ہے کہ فوراً رعایا کے لوگوں کے اندر گئے، کہتے ہیں عمر وہ ہے جو اپنے باپ کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اپنی خالہ کی بکریاں چلایا کرتا تھا، اور باپ انتہائی سختی سے کام لیتا تھا، یہاں تک کہ مجھے تھکا دیا کرتا تھا، اگر کام نہیں کرتا تھا تو والد خطاب عمر کو مارا کرتا تھا۔ یہ عمر کی حیثیت ہے، عمر بکریوں کا چرواہا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے۔ اس کا محاسبہ اور جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اہم عنصر ہے۔ محترم بھائیوں، یہی معاملہ نہیں ہے، ہم آگے سے آگے چلتے جائیں، جائزہ لیتے جائیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور انتھک جو محنتیں ہیں اور یہ جو جذبہ ہے نا خدمت کا، یہ ان میں کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کہیں دیکھتے ہیں اسلام کی غیرت، کہیں دیکھتے ہیں کفر کی نفرت، کہیں دیکھتے ہیں عدل انصاف کا پرچار، اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام لونڈی اور غلام کے لیے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ مدینے کے قریب باہر ایک خیمہ دیکھا، یہاں دیکھتے ہیں کہ مرد پریشان بیٹھا ہوا ہے، اور اندر ایک عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، اور بیچاری پریشان ہے۔ قریب گئے، پوچھا تو کہتے ہیں جی اجنبی ہوں، امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں تاکہ کچھ کھانا بدوش ہے، کچھ خدمت ہو جائے ہماری، اندر میری بیوی ہے، درد ذیل میں مبتلا ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، پریشان ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر ٹھہرو۔ بھاگے بھاگے آ گئے، ضرورت کی چیزیں لی، اور اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم بنت علی، ان کو کہتے ہیں آج خدمت کا موقع ہے، آج رب تعالیٰ خدمت کے لیے موقع دے رہا ہے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ امیر المومنین اور امیر المومنین کی بیوی سیدہ ام کلثوم بغیر جھجک کے پوری محبت اور جذبے کے ساتھ اس خیمے کی طرف لوٹتے ہیں، آگے باگے جاتے ہیں اور صورتحال بتاتے ہیں۔ وہ اندر جاتی ہے اور پتہ ہے یہ معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ ایک امیر المومنین کی زوجہ محترمہ ہو، ان کی بیگم ہو، اور کام کو ایک دائرہ اور عام عورت کا کرے، یہ حقیقت تصور کی آنکھ سے سوچے کتنی بڑی
बड़ी मुसीबत। रब ताला ने बेटा दिया और खुशी से कहती है अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुनाओ, अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया है। जब उस बद्दू ने पास बैठा हुआ था, आग जल रही थी, खाना पक रहा था, जब उसने अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो वो दहशत और खौफ से पीछे जाके हट गया, पीछे जाके पीछे हो गया। तो फरमाते नहीं करीब आओ, ये है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाइयों, जब हम इन तमाम चीजों का जायजा लेते हैं तो यकीनन हमें भी इसके मुताबिक चलना चाहिए। और बिलखुसूस सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सख्त थे, रियाया के मामले में बड़े सख्त थे। अबू उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस हदीस का मैं जिक्र कर रहा था, जब उसने तहाइफ दिए अपनी जात को नहीं देखा बल्कि पूछा अयशकुल मुस्लिमून फी रहले मिम्मा तशवा अंत फी रहले, जैसे तू पेट भर के खाता है, मेरी रियाया तेरे पता है जो लोग हैं तेरे इलाके के वो भी यही आसाइश की जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते नहीं अमीरुल मोमिनीन, तुम्हें ये वापस ले जाओ, मामूली बात नहीं है, ये तहाइफ वापस ले जाओ। उमर ने कबूल करेगा, या गोद में बांध दो। और साथ ही फरमाया वहिया कबत तनाउम, अपनी जिंदगी को नाज़ो नेमत से दूर रखो। ये रियाया के अंदर, अवाम के अंदर ये सबक देना चाहिए, इसकी तरबियत होनी चाहिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे एक शौशे को लोगों सख्त जान हो जाओ, पुख्ता हो जाओ, मजबूत हो जाओ। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का वजूद इसका बैयन सबूत था, ताकतवर मजबूत, खुदरे हो जाओ, तुम मजबूत हो जाओ। वालिद ने भी तरबियत इसी तरह की हुई थी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और आगे जो की जिहादी कार्रवाइयां हैं और आगे जो कुफार से नफरत है, अल्लाह के दीन के दुश्मनों की जो नफरत है और जिस नफरत का उन्होंने इजहार किया है, कहते हैं या तनाओ, नाज़ो नेमत की जिंदगी में ना पढ़ो, वलबूस अहल शिर्क, और मुशरिकीन की नकल में उनके लिबास में ना पहनो, उनकी मजाकत से बचो। जो वो लिबास पहनते वो लिबास को नहीं पहनते। आज हम जिनको तरबियत दी इस्लाम ने जिहाद की दी है, जफाकशी की दी है, तनदनी की दी है, मेहनत की दी है, इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिनुल कवी अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिल ज़ईफ व फी कुल्लिल खैर। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से रब ताला को ज्यादा महबूब है। लेकिन बहरहाल जो ईमान है वो कमजोर मोमिन के अंदर भी क्यों ना हो, वो बड़े से बड़े दुनिया के काफिर से भी ऊपर है, बिल गेट्स से भी ऊपर है। थोड़ी थोड़ी बात पे कह देते हैं वो जी यूरोप तो बहुत आगे है, वो तो बहुत अच्छा है जी, बड़ी उसकी खूबियां जी। मुसलमानों को रगड़ा लगाते हैं, आले कुफर की तारीफें होती हैं, आले यूरोप की तारीफें होती हैं, उनकी मदहें पड़ी जाती हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कमजोर से कमजोर चार पाई पे पड़ा हुआ साहिब कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला बंदा मोमिन, वो एक काफिर नहीं, आले कुफर से वो ऊपर है, दुनिया कुफर से वो ऊपर है। ये रब ताला का फरमान है, ईमान की इतनी कदर है। हम ऐसे कुफरी कलिमात और उर्दू की वजह से पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। रब ताला के यहाँ आपके कलमे की, आपके ईमान की बड़ी कटौती मत है, लेकिन फिर भी मैदान जिहाद में क़ुव्वत ईमान के साथ साथ क़ुव्वत बदन की भी जरूरत होती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनुल कवी, जो ताकतवर मजबूत मेहनती मोमिन है, मजबूत बदन वाला, वो रब ताला को ज्यादा महबूब है। लेकिन हर मोमिन भी उसके अंदर खैर है। मेरे भाइयों, आज ये यहूदी अपने 3
سے 4 سالہ اور اس سے اوپر بچوں کو ٹریننگ کس کی؟ لڑائی کی، جنگجو بنا رہا ہے، ان کو پسٹل، کلاشن کو، گرنیڈ، اسلحہ چلانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ تصویریں شاید آپ نے بھی دیکھی، یہ یہودی، ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، ان کے پاس یہ کیبل، یہ نیٹ ورک، جن فحاشوں، بے حیائیوں اور برائیوں کے اندر ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے، وہ جو دنیا کا بدترین کافر، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، اس کے بچے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط گھوڑ سواری، تیر اندازی اور اسلحہ چلانے کی، اور جو اٹھاتا ہے مسلمانوں میں سے اس کو دہشت گرد اپنی کیسے کیا بناتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اپنی اس نوپود کو، اپنی اس جنریشن کو، اپنی اولاد کو سہولت پسندی سے محفوظ کر لیں، ایسی تربیت کریں کہ ہر میدان میں شاہ سوار ہو، مضبوط بدن ہو، مضبوط ایمان والے ہو، جہاں کفر کو مسلط نہیں کرنا، کفر کی مشابہت نہیں کرنی، وہاں کفر کو اور کافر کو امین بھی نہیں بنانا۔ یہ بھی سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ہے۔ شام سے فتح ہوئی، بڑی خوشخبری، مال غنیمت رب تعالیٰ نے فتح دی۔ فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام کو کہو جا کے مسجد کے اندر اعلان کر دے، خوشخبری سنا دے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو نصرانی ہے، نصرانی ہے، اس کو مسجد میں نہیں بھیجنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کو رب تعالیٰ نے ذلیل کیا ان کو عزت نہیں دے سکتے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے ان کو عزت نہیں دی جا سکتی، اور جنہیں اللہ نے خائن اور برے کہا ہے ہم ان کو امین کیسے بنائیں؟ آج مسلمانوں کے بڑے بڑے عہدوں پر اسی قسم کے لوگ پائے سے سیکٹری کیا، قرآن کیا، غیر مسلم کبھی بھی مسلمان کا وفادار نہیں ہو سکتا، اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا، دین کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب مفاد پرستی کی دنیا ہے، یہی تو وجہ ہے وہ بلولو جس نے سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بلا وجہ شہید کیا نا، 2 دھاری خنجر کے ساتھ۔ یہ 24 ذوالحجہ کو یہ ان پر حملہ ہوا تھا، اور 2 قول ہے اس میں عموماً، ایک قول یہ کہ محرم کا وہ ہمارے یہاں زیادہ رائج ہے کہ 3-4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے فانی سے پوچھ کر جاتے ہیں، رب تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت میں 27 ذوالحجہ کا بھی آتا ہے۔ یہ سیدنا عمر فتنوں کے سامنے وہ بند تھے کہ جب تک یہ مستحکم اور قوت و طاقت سے بھرپور وجود کھڑا ہے، کسی فتنے میں اور کسی باطل قوت نے ساتھ نہیں اٹھایا، لیکن جو ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا گیا، ابو لولو اس نے آپ کو 2 دھاری خنجر سے فجر کی نماز میں جبکہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کو خنجر سے بار بار حملہ کیا، اور پھر صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گیا، اور 13 صحابہ کو بھی اس نے خنجر مارے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے، اور وہی ایک چیز سبب بنی کہ جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوگی۔ آج اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی، محبت کرنے والوں کو دیکھنا تو وہ بھی، اور جو اسلام کے دین کے سیدنا عمر کے دشمن ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ایران کے اندر اس کا مزار ہے، مقبرہ ہے، اور اس کا طواف ہوتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، اس کی اس عظیم خدمت کو سراہا جاتا ہے، اس خدمت کو سراہا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، جائزہ لیجئے، سیدنا عمر بن خطاب آخری دم، آخری سانسوں میں بھی میرے بھائیوں مسلمانوں کی فکر ہے، دین کی فکر ہے۔ ایک نوجوان، ہم نے ان معاملات کو چھوٹے چھوٹے معاملے سمجھ لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ لی ہیں۔ ایک نوجوان ہے، کہتا امیر المومنین خوش ہو جائے
رب تعالیٰ نے آپ کو صحبت کا موقع دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ سے راضی ہو کے گئے، کہتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، نہ عمر کو بہت زیادہ نوازا جائے اور نہ عمر کو اس درجہ کہیں رب تعالیٰ کے غضب و غضب کا شکار نہ ہو جائے کہ میں آگ میں پھینک دی تو معاملہ میرا برابر سرابر ہو جائے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب اتنی فضیلت کے حامل اپنے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں، بس میری معافی خرابی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سنو، میں نے کیا خواب میں دیکھا، ایک محل ہے، محل کے اندر لوڈی خوبصورت لڑکی ہے، میرا جی چاہا اندر جا کے دیکھوں، پوچھا کس کا محل ہے، کہتے ہیں یہ عمر کا ہے، میرا جی چاہا اندر جاؤں، لیکن عمر تیری مجھے غیرت یاد آ گئی، عمر بڑا غیور ہے، عمر بڑے غیور ہیں، آج مسلمان تیری غیرت ہی مان گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا عمر بڑے غیور ہے، دین میں بھی اور اپنی عزت نفس میں بھی۔ اللہ کے روح علیہ کا قضا یا رسول اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے رسول آپ پر میں غیرت دکھاتا، مجھے آپ پہ غصہ آتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان پاس آیا جس نے خوشخبری سنائی، صحبت کی اور وہ توقع دلائی کہ آپ پر اللہ راضی ہے، لیکن وہ جب دیکھا واپس پلٹ رہا ہے تو شلوار کپڑوں سے نیچے تھی، بلایا اس کو، فرمایا بیٹے ارے نوجوان اپنی شلوار کو کپڑوں سے اوپر کرو، اس سے کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری بھی نصیب ہوگی۔ آخری دم تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس حوالے سے بڑی شان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، رب تعالیٰ دلوں میں الہام کرتا تھا، خیر کی باتیں ڈالتا تھا، اگر میری امت میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہو سکتا ہے، عمر بن خطاب ہو سکتے ہیں میری امت میں الہام یافتہ۔ بہت سی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے صلاح مشورے، سیدنا عمر بن خطاب کے صلاح مشورے، موافقات، ادھر سے مشورہ کہتے ہیں ادھر سے قرآن پر بھی ادھر آتا ہے، اس کو موافقت عمر کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے وافقت اللہ، میں نے رب تعالیٰ کی موافقت کی، اور ایک حدیث میں ہے میری رب تعالیٰ نے موافقت کی، جو میں نے مشورہ دیا میرے رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اور میں اللہ کے رسول میری خواہش ہے مقام ابراہیم اس کو مصلی جو نماز رکعت یہاں پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی۔ سیدنا عمر بن خطاب کی غیرت جوش میں آتی ہے، اللہ کے رسول آپ کے گھر میں ہر نیک و بد انسان آتا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کروایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ پسند آیا، قرآن بنا کے نازل کر دیا، آج کے بعد تمام ازواج مطہرات اور مسلمانوں کی مائیں بہنیں سب پردہ کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہیں بغیر کے قیدیوں کے بارے میں، آخر یہ توفیق خاص، یہ مقام و مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ صداقت، امانت، دین سے محبت، نفاق کے قریب نہیں بڑھ کے، یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا لب لباب اور نچوڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو بکر فرماتے اللہ کے رسول آپ یہ کریں کہ اب اسلام بھی کمزور ہے، اسلام کمزور ہے، ان سے فدیہ لے لیں، کوئی مضبوطی کوئی وسائل اچھے ہو جائیں گے، فرمایا میری بھی رائے، عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول عمر کا مشورہ یہ ہے کہ جتنے جانگجو ہیں نا ان کی گردن تن سے جدا کی جائے، بلکہ ہر شخص کو اس کا رشتہ دار دیا جائے، مجھے میرا رشتہ دار دیا جائے، میں رب تعالیٰ کے لیے اس کی گردن کو تن سے جدا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ پسند لیا، جب وہ لے لیے نا بھیجیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کر ماں کہہ رہے ہیں بیت این یکون له اسرا حتی یذکر فی الارض، کسی نبی کے لیے لائق جائز نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں قیدی آئے، اسلام کے دشمن آئے، اسلام کے دشمن اور کفر کے سرانے آئے اور ان کو فدیے لے کے چھوڑ دیں۔ اللہ کو چاہتا ہے ان کی گردنیں ان کے پورے کار کے زمین میں خون آیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، پھر ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، اور یہاں موافقت کس کی ہوئی؟ ازواج مطہرات گھر میں بخاری کی حدیث ہے، گھرا ہوا ہے، اللہ نے وسائل دیے
فطری بات ہے تو وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا بھی نفع نفع بڑھائیں ذرا خرچہ بڑھا دیں آوازیں بلند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیم الکمال تھے آوازیں بلند دروازے پر دستک ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کے رسول اندر آ سکتے کیونکہ آپ سسر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ وہ کون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اندر آنے کی اجازت دی تو کیا ہوا یکدم عورتیں ادھر ادھر ہو گئی بھاگ کے والے مطالعات اور پردے اوڑھ لیے منہ چھپا لیے جب آئے تو کہتے یا عدوہ انفسینا اپنی جانوں کے دشمنوں اذهبنا ولم تذهبنا رسول اللہ عمر سے جاننے اللہ کا رسول سے نکلتے اتنا رب نے رو پڑا تبارک تھا بہرحال انہوں نے کہا تم زیادہ سخت ہو اللہ کے رسول کی نسبت تم زیادہ سخت انت افضل على رسول اللہ اس موقع پر جب عورتوں کی صورتحال دیکھی نا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس موقع پہ فرمایا یا رسول اللہ اگر اس طرح بات کرتی ہے نا تو آپ طلاق بھی دے دیں آپ بدل سکتے ہیں مشورہ دے کے زواج مطلق گھر کا معاملہ ہے سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر زیادہ وہ تنگی کا مسئلہ زیادہ تنگ کرتی ہیں آپ ان کو طلاق دیں اور فارغ کر دیں اللہ اور نہیں دے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی بات قرآن میں آگے نازل فرما دی آسان کو ہے اللہ کا کن قریب ہے کہ آپ ان کو طلاق دے دیں رب تعالیٰ ان سے آپ کو اور اچھی نعمت دے یہ ہے عمر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو اس وقت بھی دشمنان اسلام دشمنان صحابہ اپنی عداوت اپنی دشمنی کا انہوں نے عملاً ثبوت دیا آج بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے ہمیں صحابہ سے محبت اور ان سے الفت اور سیدنا عمر بن خطاب کے ہر سو جن کے عدل انصاف کا ڈنکا اور بااصلاح مربع میل تک انہوں نے اپنے عدل انصاف کو پہنچایا ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سیرت کو اور اس کردار کو اپنانا چاہیے اللہ مجھے آپ کو کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله إنك حميد مجيد ونستعين ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ایک تو اعلان ہے ہمارے بھائی مرحوم شعیب جو عثمان صاحب کے بڑے بھائی تھے جو بھائی حسن صاحب نے بتایا اللہ کو پیارے ہو گئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی حسنات کو قبول فرمائے اللہ ان کی مقام عطا فرمائے جنت الفردوس عطا فرمائے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور اپنے خصوصی فضل و کرم اور اپنے رحمت سے کو معاف فرمائے محترم بھائیو یہ میرے سامنے ذیل حدیث ہے اور عرصہ دراز سے ماشاءاللہ یہ بچہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ اچھے کالم ہوتے ہیں کافی ہی مضامین ہوتے ہیں ہمارے بھائی سلفی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اور کسی بھی طریقے سے انسان حصہ ڈال لے تو الحمدللہ اس کا دین کی شان میں حصہ ڈال جاتا ہے اس کی جو سالانہ قیمت ہے ایک سال کی یعنی فی بچہ یہ 650 روپے ہے اور سالانہ غالباً 1000 روپے ہے کتنی ہے سالانہ تو فی بچہ ہے تو 70 روپے جو ہے نا 650 سالانہ ہے اور فی بچہ غالباً 60-70 روپے ہے تو آپ اس کو خریدے بھی باقی رہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے عملاً تو یہی میں دیکھتا ہوں کہ منتھلی 60-70 ہزار کا یہ مقبول ہوتا ہے اور اللہ نے مجھے بھی توفیق دی ہے میں بھی 12-14 سال سے اس کے اندر سوال و جواب کا جو کالم ہوتا ہے کرتا ہوں ٹائم لگتا ہے خاصا لیکن الحمدللہ وہ کہہ رہے کہ آپ نے بتانا ہے میں بھی فری کرتا ہوں اس پہ ٹائم لگتا ہے آپ بھی اس حوالے سے اگر اس کو خریدیں کوئی آپ کے پاس ہے تو ضرور خدمت کریں رب تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام